أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات۔ فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ وہ خدا جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور دنیا اس سے غافل ہے۔ اس نے مجھ پر اپنا جلوہ دکھایا ہے، وہ جو دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھے۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں مانتے اور دہریہ کہلاتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ان میں بھی دہریت کی ایک رگ ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کو کامل یقین کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر فسق و فجور اور بے حیائی میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک انسان کو مثلاً سنکھیا دیا جاوے جبکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زہر قاتل ہے تو وہ اس کو کبھی نہیں کھائے گا، خواہ اس کے ساتھ تم اسے کسی قدر لالچ بھی دو، روپیہ بھی دو، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اس کو کھایا اور ہلاک ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی اس زہر کے پیالے کو پی لیتے ہیں، جھوٹ بولتے، زنا کرتے ہیں، دکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، 12 آنے یہ 1 روپے کے زیور پر معصوم بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر بے باکی اور شرارت اور شوخی کا پیدا ہونا سچے علم اور پورے یقین کے بعد تو ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو یہ ہرگز معلوم نہیں کہ یہ بدی کا زہر ہلاک کرنے میں سنکھیا کے زہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا ایمان اس بات پر ہوتا کہ خدا ہے اور وہ بدی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی پاداش میں سخت سزا ملتی ہے تو گناہ سے بیداری ظاہر کرتے اور بدیوں سے ہٹ جاتے، لیکن چونکہ گناہ کی زندگی عام ہوتی جاتی ہے اور بدی اور فسق و فجور سے نفرت کے بجائے محبت بڑھتی جاتی ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا اور یہی سچ ہے کہ آج کل دہریہ مت پھیلا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک گروہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر مانتا نہیں، اور دوسرا گروہ صاف انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں دونوں ہی ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے وہ گناہ کے زہر سے بچ جاوے اور اس کے فطرت اور سرشت میں ایک تبدیلی ہو جاوے، اس پر موت وارد ہو کر ایک نئی زندگی اس کو ملے، گناہ سے لذت پانے کے بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو، جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس زمانے میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت نہیں رہی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کر دے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے۔ یہ بلا عام ہو رہی ہے اور یہ وبا خطرناک طور پر پھیلی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے، بلکہ ملائکہ کا مسجود ہو جاتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے۔ غرض جب اس قسم کا زمانہ دنیا پر آتا ہے کہ خدا کی معرفت باقی نہیں رہتی اور تباہ کاری اور ہر قسم کی بدکاریاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں، خدا کا خوف اٹھ جاتا ہے اور خدا کے حقوق بندوں کو دیے جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایسی حالت میں کہ انسان کو اپنی معرفت کا نور دے کر معمور فرماتا ہے، اس پر لعن طعن ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس کو ستایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے، لیکن آخر وہ خدا کا معمور کامیاب ہو جاتا اور دنیا میں سچائی کا نور پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں خدا نے مجھے معمور کیا اور اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا۔ کوئی گالی نہیں جو ہم کو نہیں دی گئی، کوئی صورت اظہار ثانی کی نہیں جو ہمارے لیے نہیں نکالی گئی، مگر ہم ان ساری بد زبانیوں کو سنتے ہیں اور ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کو ہر وقت آمادہ ہیں۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بناوٹ سے نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ سنیں، کیونکہ جس مسند پر ہمیں بٹھایا گیا ہے اس پر بیٹھنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔
غرض اس سلسلے کو قائم ہوئے 25 سے زیادہ سال گزر گئے. یہ ایک بڑا حصہ زندگی کا ہے. اس عرصے میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحب اولاد ہو سکتا ہے. یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے عین وقت پر ہماری دستگیری کی اور مخلوق پر رحم فرمایا، چونکہ خود اس نے غیر معمولی ہمت اور استقلال ہم کو دیا ہے جو اپنے ماموروں کو ہمیشہ دیا کرتا ہے. اس لیے اسی قوت اور طاقت کی وجہ سے ہم نہیں تھکتے. اور یہ ساری مخالفتیں جو اس وقت کی جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاوے گا، اور ہم امیدوار ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ زمین کے رہنے والوں میں ایک پاک تبدیلی ہو، جس طرح سے ہر ایک بادشاہ تباً چاہتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو. اسی طرح منشاء الہی یوں ہی ہو رہا ہے کہ اس کی عظمت و جبروت کا اہل دنیا کو علم ہو، اور وہ خدا جو پوشیدہ ہو رہا ہے دنیا پر اپنا ظہور دکھائے. اس لیے اس نے اپنا ایک مامور بھیجا ہے تاکہ دنیا کا نظام جاتا رہے. اگر یہ سوال ہو کہ تم نے آ کر کیا بنایا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دنیا کا خود معلوم ہو جاوے گا اگر کیا بنایا. ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ لوگ آ کر ہمارے پاس گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان میں انکسار اور فروتنی پیدا ہو جاتی ہے، اور رذائل دور ہو کر اخلاق فاضلہ آنے لگتے ہیں، اور سبزہ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور اپنے اخلاق اور عادات میں ترقی کرنے لگتے ہیں. انسان ایک دم میں ہی ترقی نہیں کر لیتا، بلکہ دنیا میں قانون خود یہی ہے کہ ہر شے تدریجی طور پر ترقی کرتی ہے. اس سلسلے سے باہر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. ہاں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آخر سچائی پھیلے گی اور پاک تبدیلی ہوگی. یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے. اس نے ارادہ کیا ہے کہ پاکیزگی پھیلے. دنیا کی حالت مسخ ہو چکی ہے اور اسے کیڑا لگا ہوا ہے، پوست ہی پوست باقی ہے، مغز نہیں رہا. مگر خدا نے چاہا ہے کہ انسان پاک ہو جاوے اور اس پر کوئی داغ نہ رہے. اسی واسطے اس نے محض اپنے فضل سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے. حاضرین میں سے ایک شخص نے سوال کیا، آپ کی کتابوں کے موافق آپ کا لقب مسیح موعود ہے، اس کے ٹھیک معنی کیا ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس راز کو سمجھنے کے واسطے یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے نبوتوں کی بنیاد ڈالی ہے، نبوت کا اس سلسلہ پہلے قائم کیا تھا. اس سلسلے کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی سے ڈالی تھی. ان سے پیشتر جو نبی دنیا میں گزرے تھے ان کے آثار نہ رہے تھے. حضرت موسیٰ ہی تھے جن کی کتاب میں نوح کا، آدم کا اور بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا. غرض جیسے کسی خاندان کا مورث اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاندان نبوت کا مورث اعلیٰ ٹھہرایا اور تورات کے ذریعہ ان کو اپنی شریعت دی. موسیٰ مرد خدا کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی خدمت کے لیے کہ اس میں زوال نہ ہو اور نبی بھیجتا رہا جو اس سلسلہ موسیہ کے خادم ہوتے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو آپ لوگ یسوع کہتے ہیں، اسی سلسلہ موسیہ کے معید بنا کر بھیجا. وہ اس سلسلے کی آخری اینٹ تھے. جیسے آخری اینٹ مکان کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح پر حضرت مسیح علیہ السلام پر سلسلہ موسیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس سلسلے کو خدا نے پورا کیا اور ایک نئے سلسلے کی بنیاد رکھی جو اسماعیل کی نسل سے قائم ہوا اور سلسلہ محمدیہ کہلایا. جیسا کہ خود اسماعیل کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور جیسا خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خبر دے دی تھی کہ بنی اسماعیل میں ایک سلسلہ موسویہ سلسلے کی طرح قائم کیا جائے گا، کیونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے اول کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام تھے اچھا سلوک کیا، اور نہ آخری کے ساتھ جو مسیح تھا اچھا سلوک کیا، اور ایسے ہی نہ درمیانی نبیوں سے اچھا سلوک کیا. یہ قوم ایسی سنگ دل اور ایسی بے باک تھی کہ صفحہ روزگار میں اس کی نظیر نہ ملے گی. نبیوں کی تکذیب اور ایذار رسانی میں اس قوم نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا. انہوں نے خدا کے نورانی بندوں کی قدر نہیں کی، اس لیے حضرت عیسیٰ پر اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا. یہ ختم رضامندی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ناراضگی کی وجہ سے تھا. خود حضرت مسیح کی پیدائش بطور نشان کے تھی، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، کیونکہ نسل باپ سے شروع ہوتی ہے، اور اس لیے حضرت عیسیٰ کو بن باپ پیدا کر کے خدا نے بنی اسرائیل کو متنبع کیا کہ تمہاری شامت اعمال کی وجہ سے اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے. 2 باتوں کا خود تم نے اعتراف کیا ہے. اول یہ کہ خدا نے ان کو بدون باپ پیدا کیا. جو یہ کہتا ہے کہ ان کا باپ ہے وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے،
اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کی جو ان کی پیدائش میں رکھا ہوا ہے بے حرمتی کرتا ہے۔ دوسری بات جس کا تم کو اعتراف ہے یہ ہے کہ وہ آخری اینٹ تھی۔ اس کی مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا، اس کے تیار ہونے پر نوکر کو بھیجا وغیرہ آخر تک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر محض اور نظر کرم یہود پر نہ رہی تھی۔ پھر تیسری نشانی اس امر پر کہ سلسلہ موسیہ کا خاتمہ مسیح پر ہو گیا، یہ ہے کہ ان کا ملک بھی چھن گیا۔ غرض مسیح کا بن باپ پیدا ہونا بطور ایک نشان کتبہ کے تھا۔ اسی خاندان میں سے ایک ہی جز رکھتا تھا اور جس میں آج تک نبی آتے رہے تھے۔ خدا نے ایک اور شاخ پیدا کر دی اور ایک دوسری بنیاد بنی اسرائیل میں سے ڈالی۔ یہود کی حکومت کی تباہی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ نبوت اور حکومت خدا نے اس قوم میں رکھ دی تھی، لیکن مسیح کو جبکہ بن باپ پیدا کر کے یہ بتایا کہ تمہاری بدعمالیاں اور شوقیاں، نبیوں کی تکذیب اور خدا تعالیٰ کے ماموروں سے عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ اب تم بجائے منعم علیہم ہونے کے مغضوب ہوتے ہو، اور نبوت کے خاندان کے انقطاع کے لیے یہ نشان ان کو دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے مسیح کا کوئی باپ نہ ہوا، یعنی اس کو بن باپ پیدا کر کے بتایا کہ آئندہ نبوت تم میں سے گئی ہے، اور یہ انتقال نبوت چونکہ خدا کے غضب کے سبب سے ہوا تھا، اس لیے حکومت جو نبوت کے ساتھ دوسرا فضل اس قوم کو ملا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ میرا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ ایک وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ موسیہ کہلاتا ہے اور جس کی آخری اینٹ مسیح ابن مریم ہے، جس کی بن باپ پیدائش نے اس سلسلہ کے خاتمہ کی خبر دی، اور خدا نے بنو اسماعیل میں اپنے وعدے کے موافق ایک اور عظیم الشان سلسلہ موسوی سلسلے کے ہم رنگ پیدا کیا۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے بانی ہوئے اور اس طرح پر مسیح موسیٰ قرار پائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک سلسلے کے بانی تھے، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سلسلے کے بانی قرار پائے، اور اس طرح پر بھی کہ جیسے فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں پوری کامیابی عطا ہوئی، اور ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا ہلاک ہوا، اور بھی بہت سی وجوہ مماثلت کی ہیں جن کو ہم اس وقت بیان نہیں کرتے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر دل میں اور خوف کے جدار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔